ہم اس اعتبار سے نہایت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور آج اہل یورپ یا اہل مغرب جن جن قوانین کو بنا کر ان پر ناز کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں انسان تو انسان رہے، ہمارے ہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، تو وہ تو آج ان حقوق کو اپنا رہے ہیں، آج ان قوانین کو بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ان قوانین کو مرتب فرمایا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک جان کا قتل، ایک نفس کا قتل جو ہے وہ پوری نوع انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا گویا ساری انسانیت کو بچا لینا۔ قرآن نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی۔ اگر ہم حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں تو یہ حدیث کئی محدثین نے نقل فرمائی، اور بڑی طویل حدیث ہے جس کا یہ ایک ٹکڑا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 8201۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت النار امرأۃ من جراء ہرۃ لہا، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا ایک عورت اسی لیے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو پکڑا اور اسے پکڑ کر باندھ دیا۔ فرمایا نہ اسے کچھ خود کھانے کو دیا اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ زمین کے کوئی بھی اپنا جو رزق ہے اس کو تلاش کر کے اپنا پیٹ بھرتی، حتیٰ ماتت ہزلا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ نہ خود اسے کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر کہ اس نے میری مخلوق کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو بھوکا پیاسا مارا، فرمایا وہ عورت جہنم میں گئی، وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی۔ اب ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ انسان تو انسان رہے، کہ ایک انسان کا بچانا پوری نوع انسانیت کا بچانا، یہ سبق بھی تمہیں یاد رہے۔ لیکن ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک جانور جو ہے اگر تم اس کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کو بھی بھوکا پیاسا مارتے ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اسی کے بالمقابل ایک اور حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہوئی ہے کہ ایک گناہ گار ترین شخص، جس کے بارے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدکار شخص، دو روایتیں آتی، ایک میں گناہ گار ترین مرد کا ذکر ہے اور ایک میں گناہ گار ترین عورت کا ذکر ہے جو برے کام کیا کرتی تھی۔ صرف اس بنا پر کہ ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر ان کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ معاف کرنے پر آئے تو ایک کتے کو پانی پلانے پر سارے گناہ بخش دیتا ہے، اور حساب کرنے پر آئے تو ایک بلی کو اگر کوئی پیاسا مارے، بھوکا مارے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لیتا ہے۔ ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی اور کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق یہ دیا گیا کہ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس گناہ گار کو بخش دیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا تھا جی ہم جانوروں سے نیکی کریں ہمیں ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، تو ہم جس کے ساتھ بھی نیکی کریں ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں ایک تعلیم یہ دی گئی کہ اگر جانور کو بھوکا پیاسا مارنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا چاہیے وہ بھی اس حدیث میں واضح ہو گیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام کام کرنے سے محفوظ رکھے جن سے وہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں اس کے اور اس کے محبوب کی رضا شامل ہے۔ آمین ثم آمین۔